فصل آگے بھی ہوگا، یہ شہادت اللہ کی آگے بھی چلے گی۔ ہاں اللہ اکیلے کی گواہی کافی ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اکیلے ایک اللہ کی گواہی کافی ہے کہ میرے محمد کے جو ساتھی ہیں وہ کافروں پہ سخت ہیں، ایمان والوں پہ نرم اور رحم دل ہیں۔ پورا جناب علی وائی کیتی، پھر بی پایا، پھر بھی چونگوریاں نکلیاں، جدوں پودا نکلدا ہے نا تے ایداں ہوندا ہے، پھر وہ نگرانی دی ذرا ضرورت ہوندی ہے، پھر وہ مڈھوں آپ دا سر چھڑا کے فستوا علی سوقی تنے تے کھڑو جاندا ہے تے زمیندار دا ساہ چ ساہ ہوندا ہے کہ ہن 4 کڑیاں پے جان تے سہ جائے گی، ٹینڈا ٹانڈا آپ دے موڈے تے کھڑو گیا۔ ٹھیک ہے نا، اصلوں بہت ہی چھوٹی چھوٹی ہوئے تے ماڑی جی پھوار ہی پوے تے فصل فستوا علی سوقی، فصل موٹی ہوئی، فاستغلظ صحت مند ہوئی، پوری ایمان دی فصل، صحابہ دی فصل، میرے رسول دی کھیتی صلی اللہ ہو فاستوا علی سوقی، اے فصل ساری آپ دے پیراں تے کھڑی ہو گئی، اے دے ڈگن دے ڈر ختم ہو گئے۔ کوئی فتنہ آئے گا اے ڈگن گے، او بولو تے سے ڈگن گے، کوئی سازشی سازش کرے گا اے ڈگ مگاؤن گے۔ اے فصل پورے بھار نال بھرویں تے پھل دین لئی کی ہو گئی، یعجب الزراء، جب فصل اپنے تنوں پہ کھڑی ہو گئی، اپنی جڑوں پہ کھڑی ہو گئی، یعجب الزراء، محنت کرنے والے نو پھر ویکھ کے خوشی ہوئی کہ میں محنت کیتی ہے، رب نے محنت نو رنگ لا چھڈے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، آواز ٹھیک ہے بس کریں۔ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ ومن والا، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز بھائیو، معزز علماء اعظام، محترم جناب حضرت العلامہ عبد الوحید ساقی صاحب، برادرم مولانا ابو ہریرہ صاحب، اور لائق احترام محترم جناب عزیز اللہ والا صاحب، منتظمین نظام اور دیگر اساتین فضل و دانش، اور میرے بھائی عبد الوحید صاحب جن کو آج کے درس کا بڑا شوق تھا، اللہ تعالیٰ ان کے شوق کو قبول فرمائے اور آپ کی اس مسجد کو اللہ تا قیامت آباد اور شاداب فرمائے۔ قاری سعید اللہ سعید بخاری صاحب اور ہمارے معزز مہمان قاری عبد الودود عاصم صاحب، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ اس موسم میں اور ان ایام میں جب عمومی طور پہ قراء اور خطابہ گھر سے نہیں نکلتے، یہ تشریف لائے۔ ہم قرآن مجید کی 1-2 آیات کا ترجمہ دیکھیں گے، 20 سے 22-25 منٹ کی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ احباب بڑی محبت کے ساتھ تشریف رکھیں اور بڑی توجہ کے ساتھ اللہ کے کلام کے جملے، ان کا ترجمہ، ان کے معانی سماعت فرمائیں۔ یہ ایام ایسے ہیں کہ ان میں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاک ذاتوں پہ اور ان کے قدسی نفوس پہ ایک خاص قسم کا گروہ تبرہ کرتا ہے اور جملے کستا ہے اور انہیں اس انداز سے پیش کرتا ہے گویا وہ نعوذ باللہ غاصب تھے یا دین سے بیزار تھے، جبکہ اس کے بارے ہم احادیث بھی پیش کرتے ہیں، امت کا اجماع بھی پیش کرتے ہیں، اہل بیت کی پاک پرسنلٹیوں کے اقوال بھی بیان کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ذرا تفصیل کی متقاضی ہوتی ہیں، تو ضروری ہے کہ قرآن مجید کی چند آیات وہ سمجھ لی جائیں
اور قرآن مجید نور ہے، اس سے سینے نور ہوتے ہیں، اندھیرے دور ہوتے ہیں، ظلمات روشنیوں میں بدلتی ہیں، اور اس کا ایک ایک جملہ حق سچ ہے، اور یہ وہ سرٹیفکیٹ ہے جو آسمان سے عرش والے نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پہ نازل کیا ہے، اور میرے آپ کے ہاتھوں میں ہے، قیامت تک محفوظ ہے، اس کی زیر زبر کی ادائیگی میں بھی کوئی تبدیلی کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کے مبعوث کیا، ودین الحق، اور حق دین دے کے اسے بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ وہ اس دین حق کو دنیا کے تمام دینوں پہ غالب کر دے۔ کوئی خاندان کا دین نہیں چلے گا، نسل رواج کا دین نہیں چلے گا، رسمیں میری آپ کی مرضی، ناک بچانے کی پالیسی ٹھیک ہے، دین یہ کہتا ہے، مذہب یہ کہتا ہے، لیکن خاندان میں ذرا ناک بھی رکھنا ہے، یہ ناک بچانے والا دین نہیں چلے گا۔ ان تمام نظریات اور افکارات پہ کون سا دین غالب ہوگا؟ لیظہرہ علی الدین کلی، جو دین رب نے اپنے محبوب محمد کو دے کے بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات سمجھ آ رہی ساتھیوں کو؟ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ کون سا دین غالب آئے گا؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ اپنے خیالات پہ چلنے والے فیملی کے پروگرام ختم کرنے ہوں گے، اپنے ذاتی تصورات پہ مبنی یہ نظام، اسے توڑنا اور چھوڑنا ہوگا۔ ہمارا ایک ساتھی پچھلے دنوں وفات پا گیا، وہ میرے قریب بیٹھتا تھا، اللہ اس کی قبر روشن کرے، وہ اہل حدیث ہو گیا۔ تو میں نے کہا ہم تو قرآن اور حدیث میں دیکھتے ہیں، کیونکہ دین ہمارے نزدیک اللہ کا فرمایا اور رسول کا کہا ہے، اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو دین نہیں مانتے۔ ہاں تشریح ہے بعض چیزوں کی کہ ایک محدث ایک معنی لیتا ہے، دوسرا محدث، لیکن کلی طور پہ ایک نئی چیز دین میں داخل کر دی جائے یہ نہیں ہے۔ جنازہ پڑھایا تو وہاں چونکہ وہ خاندان ایک الگ اپنا بیک گراؤنڈ رکھتا تھا، انہوں نے وہاں کل خوانی کا اعلان کر دیا۔ تو میں نے کہا بھئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مکمل ہے، میں آپ کو جو کہو دینے اٹھانے کے لیے تیار ہوں، یہ میرے محمد کے دین میں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آ جا کے نتیجہ یہ تھا کہ چونکہ خاندان سارا وہ ہے، اب ہم نہیں کریں گے تو وہ کیا کہیں گے، یہ ہے اپنے ناک بچانے کا دین۔ لیکن رسول اللہ تشریف لائے لیظہرہ علی الدین کلی، کہ تمام دینوں پہ اپنے دین کو کیا کریں، غالب کر دیں۔ جاہلیت کے اوہام اور اصنام اور خیالات اور عقائد اور نظریات اور بدعات فقہیات، جو رسوم و رواج تھے، ان کا قلع کما کرنے کے لیے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آیا باطل پھسلا بھاگا، باطل تھا ہی بھاگنے والا، فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، جب حق آیا حق نے باطل سے چوٹ کھائی، باطل کا سر حق نے پھوڑ کے رکھ دیا، فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، جب حق کی چوٹ باطل پہ لگتی ہے تو باطل جگہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ میرے کرارے قسم کے وابیو، جب تم یہ کہتے ہو خاندان ہے، قوم قبیلہ ہے، رسم رواج ہے، خدا کی قسم تمہیں حق کی ضرب نہیں لگانی آتی۔ قرآن یہ کہتا ہے حق کی ضرب ایک ہی ہو تو باطل کا سر پھوڑ کے تہو تے کر دیتی۔ عقیدے پہ کمپرومائز نہیں، قرآن کی آیات پہ کمپرومائز۔ ہمارے یہاں ساتھی بعض متاثر ہو کے او جی تسی بھی فلانی چیز بیان کرو، فلانے بیان کر دینے، تم بھی نوحے اور بیان کرو، تم بھی کوئی ٹونے شونے سناؤ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا ہے؟ قرآن اور فرمان، لیعلمکم دینکم۔ میرے صحابہ یہ جبریل تھے جو انسانی شکل میں میرے پاس آئے تھے کہ تم کو تمہارا دین سکھائیں۔
جو بندہ آپ کو دین سکھائے وہ میرے محمد کا سپاہی، وہ میرے محمد کا خطیب، وہ میرے محمد کا قاری صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اکیلے ایک اللہ کی گواہی کافی ہے کہ محمد کو اللہ نے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی جان زمانے میں سے، عوام میں سے نہیں گواہی دیتا، نہ دے۔ اکیلے ایک اللہ کی گواہی۔ اب حضرت قاری صاحب سے پوچھئے کہ اسے جب ملا کے پڑھیں تو اسے ہم کہتے ہیں وصل کرنا۔ فصل ہوتا ہے، وصل ہوتا ہے، یہ قراءات میں تلاوت کے آغاز کی اصطلاحات ہیں۔ فصل اول، وصل ثانی، وصل اول، فصل ثانی، فصل کل، وصل کل، سب کو ملا کے پڑھنا، سب میں توقف کرنا، بسم اللہ سورت کو ملانا، اعوذ باللہ بسم اللہ کو ملانا، تینوں کو ملانا۔ اب یہاں وقف کریں گے تو اسے فصل کہیں گے، ملا کے پڑھیں گے تو اسے وصل کہیں گے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد الرسول اللہ، اکیلے ایک اللہ کی گواہی کافی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم مانتے ہو سو تو بسم اللہ تمہارا فائدہ، محمد الرسول اللہ کی شان میں تمہارے ماننے سے تو اضافہ نہیں ہوتا، ماننے سے تمہاری شان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک انسان سورج کے ہوتے ہوئے آنکھوں کو بند کر لے، آنکھیں اگر ہو بند تو دن بھی رات ہے، اس میں قصور بھلا کیا ہے؟ آفتاب کا۔ تو سورج کا کیا بگڑا؟ چڑھے سورج میں بندہ کہتا میں نہیں مانتا سورج نہیں ہے، سورج کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ کائنات اس بندے کو احمق کہتی ہے، لیکن سورج صرف دن کو ہوتا ہے اور چاند رات کو ہوتا ہے۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج کہا ہے اور منیر کہا ہے۔ سراج منیر، 24 گھنٹے روشنی دینے والا چراغ۔ اے میرے حبیب، تم دن کے سورج اور رات کے چاند ہو، تم ہمہ وقت روشنی دیتے ہو، تمہارا رستہ روشنیوں سے مستنیر ہے، تو سراج منیر ہے۔ لوگوں میں تمہیں روشن رستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا تھا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں ایسے رستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس رستے پہ رات کا وجود نہیں، یہاں روشنیاں ہی روشنیاں ہیں۔ میں نے دین کے اوپر زندگی گزارنے کی تمام باتیں تم کو تفصیل سے بتلا دی ہیں اور میرے صحابہ نے قربانی دے کر کے یہ باتیں تم تک پہنچا دی ہیں۔ تو تم سورج ہو، تم چاند ہو، تم سراج منیر ہو، تم ہمیشہ روشنی دیتے ہو، لہٰذا جو تمہاری روشنی میں کام کرنا چاہے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا، جو تمہاری دی گئی روشنی میں کام نہیں کرے گا وہ اپنا نقصان کرے گا۔ نہیں گواہی دیتا زمانہ نہ دے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد الرسول اللہ، اکیلے ایک اللہ کی گواہی چھوٹی نہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی وصل آگے بھی ہوگا، یہ شہادت اللہ کی آگے بھی چلے گی۔ ہاں، اللہ اکیلے کی گواہی کافی ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اکیلے ایک اللہ کی گواہی کافی ہے کہ میرے محمد کے جو ساتھی ہیں وہ کافروں پہ سخت ہیں، ایمان والوں پہ نرم اور رحم دل ہیں، اپنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے رحماء بینہم، باہم شیر و شکر ہیں، اور کفر کے لیے وہ زیر و زبر کر دینے والا نظریہ رکھتے ہیں۔ کوئی نہیں گواہی دیتا نہ دے، فلانا فرقہ نہیں مانتا جائے بھاڑ میں، فلانا کلغی والا نہیں مانتا نہ مانے، فلاں کالی توپ والا نہیں مانتا نہ مانے، فلاں دستار جبے والا نہیں مانتا نہ مانے، فلاں قبا والا نہیں مانتا نہ مانے، فلاں درسگاہ والا نہیں گواہی دیتا نہ دے۔ کفا باللہ، بولیں کفا باللہ، کفا باللہ، یہ قرآن ہے، سورہ فتح ہے۔ والذین معہ، جمع کا صیغہ ہے، والذین اسماء موصولہ میں سے الذی، اللہ تی،
اللہ تانی، اللہ تینی، اللہ تی، اللہ واتی، اللہ زینہ، اللہ زینی، اللہ زانی، اللہ زینہ، جمع موصول. والذین معہ، ہو مذکر ہے، ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن ہو. والذین، اور وہ لوگ معہ جو اس کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پہ بڑے سخت ہیں، کافروں پہ بڑے بھاری ہیں، کافروں کو برداشت نہیں ہوتے، کافروں کو ہضم نہیں ہوتے، کافروں کو ایک آنکھ نہیں بھاتے. رحماء بینہم، جب آپس میں بیٹھتے ہیں، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. رحماء بینہم، آپس میں رحیم ہیں، آپس میں شفیق ہیں، ان کے تعلقات ہیں، ان کی مودت، موالات، مدارات، ان کے خیالات، تصورات ایک دوسرے سے ملتے ہیں، یہ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں. یہ انصار مدینہ ہیں جنہوں نے آدھی آدھی جائیداد مہاجرین کے نام کر دی ہے، جو اپنی ایک ایک بیوی کو چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنگ کے موقع پہ پیاس کی شدت سے جاں بلب ہے، پانی منہ کے قریب آتا ہے، دوسری طرف سے آواز آتی ہے مجھے پانی چاہیے، یہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر یہ کہتا ہے میرے ساتھی کو پانی پلاؤ، مجھے لگتا ہے کہ اسے زیادہ ضرورت ہے. جب اس کے منہ کے قریب پانی جاتا ہے تو پھر تیسری آواز آ جاتی ہے، دوسرا تیسرے تک، اور تیسرا چوتھے، چوتھا پانچویں، پانچواں چھٹے، اور 7 بندوں کے واقعات اور نام اور روایات میں تذکار گفتار آتے ہیں. 7ویں کے منہ کے قریب پانی جاتا ہے، پچھلا پہلے والا شدت سے پھر کہتا ہے یار مجھے کوئی پانی پلا دے. وہ 7واں کہتا ہے پہلے کو پلاؤ. یہ پہلے کے پاس آتا ہے، وہ بھی جام شہادت نوش کر جاتا ہے، دوسرے کے پاس جاتا ہے، وہ بھی جام شہادت نوش کر جاتا ہے. یہ ایک دوسرے کے لیے اتنے رحیم ہیں کہ کائنات نے آنکھوں سے دیکھا کہ ایک دوسرے کو پلانے کے لیے جان دیتے تھے، ہم چھیننے کے لیے جان دیتے ہیں. رحماء، توجہ کر میرے ساتھ چکے ساتھی، محمدی مسجد کے نمازی، قرآن کے ترجمے کو غور سے پڑھ. یہ اللہ کا کلام ہے میرے عزیز، یہ اللہ کے جملے، یہ اللہ کے بول ہیں، یہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے، یہ پاک کلام ہے. لا یمسہ الا المطہرون، تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے. افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا اس بات کو سننے کے بعد بھی تم غیر سنجیدہ ہو؟ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، ایک دوسرے مقام پہ فرمایا ہنستے ہو روتے نہیں ہو. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، گپوں میں پڑے ہوئے ہو، رب کے قرآن کو نہیں دیکھتے. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، خدا کی قسم رب فرماتا ہے یقیناً یہ قسم بہت بڑی ہے اس بات پہ کہ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ قرآن عزتوں والا ہے. فی کتاب مکنون، یہ موتی سپیتا سحر خوبصورت سیپیوں کے اندر یہ بند ہے. پاک فرشتے اس کے قریب آتے ہیں. پلید ذہن والا بندہ یہ قرآن اپنے قریب نہیں آنے دیتا، اسے ارد گرد کے منطق تو سمجھ آ جاتے ہیں، رب کا قرآن سمجھ نہیں آتا. رب کے قرآن کے لیے منطق فلسفہ پڑھنا ضروری نہیں، ذہن کا پاک ہونا ضروری ہے، نسل کا پاک ہونا ضروری ہے. اس سے بڑھ کے اور کیا پیغام ہے؟ فلاں بندے نے 75 دلائل بیان کر دیے، سلام ہو بھی اس کے 75 دلائل کو. فلاں بندے نے 80 دلائل بیان کر دیے، سلام ہو اس کے 80 دلائل کو. اس کے ایک حرف کا مقابلہ نہیں کرتے. رحماء، یہ نکر والے پڑھے ہیں پوڑی کو، 2 نوجوان بیٹھے گپ شپ لا رہے، ذرا روکیا جی انہاں نو، اے پیچھے پوڑی دے نال 2 دوست بیٹھے گلاں کر رہے ہیں. رحماء بولیں پڑھیں سارے، رحماء رحماء ہو ہلکا یاراں تو نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز. اور یہ گواہی کس نے دی ہے؟ وَكَفَى بِاللَّهِ، کی پدی دا شوربا، کی ٹڈیاں تے کی کھٹمل، تسی نہ گواہی دو، اسی نہیں مان دے، نہ منو. تمہارے ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے اور تمہارے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہ مانو. ساری کائنات اکٹھی ہو کے سورج کو کہے کہ یہ سورج نہیں ہے، کیا وہ
سورج اپنی اصلیت کو چینج کر لے گا، اس کی عظمت، شان، منقبت، اس کی روشنی، چمک دمک کے اندر فرق آ جائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے ممبر پہ اپنے سامعین سے پوچھتے، لوگوں بتلاؤ حضور کے صحابہ میں سے سب سے دلیر کون تھا؟ سب نے کہا یا امیر المومنین انت، آپ دلیر تھے۔ فرمایا نہیں، اللہ کی قسم اگر مجھ سے پوچھو کہ دلیر اور بہادر کون تھا، میں علی الاعلان تمہیں ایقاد کے ساتھ بتلاؤں کہ حضور کے صحابہ میں سب سے بڑھ کے بہادر اور دلیر حضرت ابوبکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ ہم نے مانا ہے، ہم ان کی بہادری کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم تو تمہیں میدان میں کھڑے ہوئے لڑتے نظر آتے تھے، اور سب سے پرصعوب اور پرمشکل مشقت مقام پہ حضرت صدیق اکبر ہوتے تھے۔ یہ ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں، رحماء تراہم رکان، تم جب انہیں دیکھو گے تو تمہیں رکوع کرتے ملیں گے۔ اے ادنا بیان کر دینے کہ پتہ نہیں ساری زندگی لڑائیاں رہیں گے۔ ایک ان کا بیان ہے، بعض بندے سانو نہیں دسو تسی بھی مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، یہ کتاب تمہارے گھر میں نہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب، آغاز یہیں سے ہوتا ہے نا۔ لوگوں اس کتاب کے لکھے میں شک، ریب کا ترجمہ ویسے شک نہیں ہے، شک بہت بڑی چیز ہوتا ہے۔ ریب تذبذب کے سینکڑویں حصے کو کہتے ہیں، اس میں ریب تردد نہیں، تذبذب نہیں، ہر ریب تذبذب تشکک تشکیک سے پاک ہے۔ جو لکھا حق ہے، جو لکھا سچ ہے۔ تراہم رکان، ہاں ہدلل، بولو ہدلل، اے راہ وکھاؤندی ہے متقین بندیاں نو، پرہیزگار۔ انے نو پاواں 8 نمبر دی اینک لاؤ، انہوں نظر اینک جڈی مرضی چنگی ہوئے، جڈے مرضی مہنگے شیشے ہون، پچھوں آکھی انی ہوئے۔ ایک بندے کو کالی اینک لگا کے کہو کہ دیکھو اسے کالا ہی نظر آنا ہے۔ ایک بندہ تقوی کی اینک لگا کے صحابہ کو دیکھے گا، تراہم رکان، اسے صحابہ رکوع میں نظر آئیں گے۔ صحابہ اسے جدوں اینک کی تسی کفر دی لا رہی ہے، دل تے کفر دے پردے چڑھا لینے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي، وہ لوگوں تانوں کنے کہتا اکھاں اندیاں ہوندیاں نے، دل انے ہو جاندے نے، دلوں پہ پٹیاں چڑھ جاتی ہیں، غلاف چڑھ جاتے ہیں، پردے چڑھ جاتے ہیں۔ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، لیکن وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہے۔ اور دل جب ٹیڑھے ہو جاتے ہیں تو اللہ ان کو ٹیڑھا کر دیتا ہے، انہیں زمانہ ٹیڑھا نظر آتا ہے۔ تراہم رکان، تراہم آیات تو میں نے 2-3 پڑھنی تھی، لیکن میں اس آیت کو پورا کرتا ہوں، آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ تراہم، ساتھ دے میرا، تراہم رکان، سبق یاد کریں۔ ترجمہ، رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی میری امت کا بندہ قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ پڑھ لے تو 100 نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی مجلس میں جا کے بیٹھے اور قرآن کی ایک آیت سیکھ کے لوٹے، اللہ اس کے کھاتے میں حج کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ توجہ کر، تجھے حج کا ثواب ملے، دھیان کر، تجھے 100 نفل کا ثواب ملے، غور کر، تیرے دل پہ چڑھی گرد اترے، تو اینک لگا کے ہدایت اور تقوی کی دیکھے تو صحابہ کی جماعت تراہم رکان سجدہ، یا تو تجھے رکوع میں نظر آئے گی یا سجدے میں نظر آئے گی، یا رکوع میں نظر آئے گی یا وہ بک بک کر دینے تے قوم اگوں روڑا پائی جاندی ادھر ادھر، اور جو پھر ان کے منہ میں آتا ہے وہ کرتے ہیں۔ ہم بھی مانتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم مجمعین کو، حسنین کریمین کو۔ اور آج کے پورے جمعے میں یہاں سے اگر کوئی ساتھی گئے تو وہ مجھے ایمانی خان سے بتلائیں کیا کیا اہل حدیث کے سٹیج کے علاوہ اس طرح کی شان حسین سنی، ایمان سے بتائے، ایقان سے بتلائے، دل سے بتلائے۔ نعرے شارے مارنے تو ہمیں بھی آتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں دھیان سے توجہ سے بات سنو، یہ قرآن کی آیت کھول کے رکھو کہ قرآن یہ آندا ہے، اللہ آندا جڑیاں اکھاں دتیاں نے میں، جڑیاں اکھاں دتیاں نے
تے میرے کہن دے مطابق ویندیاں نے تے او جدوں میرے کہن دی طرح ویکھن گیاں تے تراہم رکان، بولیں یار قرآن ہے پڑھیں، تراہم تم دیکھو گے ان کو کہ وہ رکوع میں ہیں، وہ سجدوں میں ہیں تے سجدیاں چ پے کے تے رکوعاں چ پے کے دنیا مانگدے نے، حکومت مانگدے نے، باغ مانگدے نے، پیسہ مانگدے نے، نہیں، یبتغون فضلا من اللہ، سجدے پہ کے آندے نے اللہ سونیا سانو تیرا فضل چاہیے و رضوان، سانو یہ چاہیے کہ تو ساڈے تو راضی ہو جائے، سانو ککھ نہیں چاہیے سونیا، نسلاں تے خاندان اجڑ گئے نے، پیچھے مکے چھڈ آئے ہیں، اسی پرواہ نہیں جے کیتی، غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں، علی اعلان اعتراف کیا، لڑے میدان میں آ کے سر عام لڑے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور آگ کا آلہ دہکائیے، آرڈر دیجئے کود جانے کا، پھر دیکھیے کہ آپ کا آرڈر پہلے ختم ہوتا ہے یا ہم پہلے آگ میں کودتے ہیں، ہم بنی اسرائیلی نہیں کہ جو کہیں اذهب انت وربک فقاتلا، کہ جا تو اور تیرا باپ تیرا خدا لڑے، ہمیں سمندر میں کود جانے کا کہو ہم کودیں گے، ہمیں کس طغیانی اور موج سے لڑ جانے کا حکم ہو ہم لڑیں گے، تیغ کیا چیز ہے، ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو اکھڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، ہم ڈٹ کے لڑیں گے، آپ ہمیں جتنی تعداد میں لے کے جائیں اور جتنے مرضی بڑے لشکر سے لڑائیں، ہمارے تو دل کی مرادیں یہ ہے کہ ہم اللہ کے کلمے کو حق کرتے کرتے جان دے دیں، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَن، کچھ نے رسول سے کی گئی مرادیں پوری کیں اور کچھ انتظار میں ہیں کہ اللہ وقت لائے ہم قربانی دے کر کے شہادت کے مرتبے پہ فائز ہو جائیں، وَمَا بَدَّلُوا، ان میں سے بدلا کوئی نہیں، ان میں سے، اور یہاں یہ عقیدہ لوگوں کو بتلایا جاتا ہے کہ حضور کے بعد یہ بدل گئے، یبتغون فضلا من اللہ، رکوع کے اندر رب سے فضل مانگتے ہیں، اس کی خوشنودی مانگتے ہیں، اور یہ گواہی کفا باللہ شہیدہ اکیلے اللہ کی ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اگر تو غور کی آنکھ سے دیکھے گا تو تجھے ان کے نشانوں ماتھوں پہ پڑے ہوئے نشان بھی نظر آ جائیں گے، جو انہوں نے سجدے کر کر کے لمبے رات کا قیام کر کے اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ، ایک ایمان والوں کی جماعت، طائفہ، 3 بندوں کو طائفہ نہیں کہتے، 11 بندوں کو طائفہ نہیں کہتے، طائفہ پوری جماعت کو کہتے ہیں، اے میرے حبیب تو اور تیرے ساتھ ایمان رکھنے والی پوری جماعت، ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، اور ورش میں جائیں تو ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، یہ آدھی آدھی رات قیام کرتے ہیں، یہ رات کے 3 حصے نفل پڑھتے ہیں تیرے ساتھ، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اثر السجود، سجدوں کے نشانات سے سیما، انہاں دیاں پیشانیاں دے وچ سندور پرے ہوئے نے، صفاں دی مٹی تے ککھاں دے نشان تے متھے کسا کسا کے انہاں دے متھے تے ہاتھاں تے گوڈیاں تے محرابیاں بنیاں ہوئیاں نے، جڑیاں قیامت والے دن 14ویں دے چند تو ود کے نور نال چمکن گیاں، سیماہم فی وجوہہم، تو ڈھونڈ، سیرت میں ڈھونڈ، تذکار میں ڈھونڈ، تجھے ملے گا، ان کی سیرت کو پڑھ، ان کے نفوس کو دیکھ، ان کے تجسم، تشکل، تشخص کو دیکھ، اچھا بھئی یہ تو ہے قرآن، یہ تو ہے ایک آیت ہے یہ جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ بولیں
ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. لوگو میں نے تو ان صحابہ کی عظمت سے تورات بھی بھر دی، انجیل بھی بھر دی. میں نے محمد کے یاروں کا تذکرہ محمد کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے کیا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی خدا سے خواہش کرتے تھے کہ یہ کتنے بخت بیدار ہیں جو حضور کے غلام ہوں گے اور اتنے وفادار ہوں گے. مثلہم میں نے مثالیں دیں ان کے آنے سے پہلے، فی التوراۃ تورات میں، ومثلہم فی الانجیل اور میں نے ان صحابہ کی مثالیں بیان کی بولے انجیل میں. کداں میں مثالاں بیان کیتی ہیں؟ کزرعن، جس طرح ایک کھیتی کرنے والا، زراعت کرنے والا مزرعہ ہے، کھیتی باڑی کرنے والا ذمہ دار ہے کہ وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، ہل واہندا ہے، پانی لاوندا ہے، کھاداں پاوندا ہے، جناب علی پوری فصل نوں وتر تے لیاوندا ہے، کدے چھاپے ماردا ہے، برسیندا بی سٹن تو پہلو چھاپے ماری دے نا کہ روڑی مروڑی جڑی ساری پھس پھس جاوے، پھر پانی لا کے وتر مار کے روٹا ویٹر واہ کے این پورے پارنا کھاد سپرے پا کے جدوں فصل این تناؤ تے آ جائے پھر اسی چھٹا دنے ہاں. اخرج شطأہ، پھر اس فصل سے انگوریاں نکلتی. حضور نے فصل تیار کی، میں آپ فصل تیار کریں تو پھل لگے، حضور فصل تیار کریں تو پھل نہ لگے، یہ تیرا کہا ہو سکتا ہے؟ تیرے کہے نہ کہے کی ویلیو نہیں. کفا باللہ شہیدہ، رب نے کہا اور یہ کافی ہے. اخرجا شطأ، اخرجا اس کھیتی نے اپنی کمپلیں نکالیں، فآزارا پھر وہ کھیتی مضبوط ہوئی، وہ دے تنے جڑاں موٹیاں ہوئیاں، فاستغلظ وہ مزید پھل کے ساتھ گہری ہوئی، فاستوى علی سوقی پھر تنا آودیوں مڈوں نکل کے علی سوقی پیراں تے کھڑا ہو گیا. پیراں تے مثال سمجھ رہے ہو کہ پہلوں زمین پانی لایا، پورا جناب علی وائی کیتی، پھر بی پایا، پھر بچوں انگوریاں نکلیاں، جدوں پودا نکلدا ہے نا تے ایداں ہوندا ہے، پھر وہ نگرانی دی ذرا ضرورت ہوندی ہے، پھر وہ مڈوں آپ دا سر چھڑا کے فاستوى علی سوقی تنے تے کھڑو جاندا ہے تے زمیندار دا ساہ چ ساہ ہوندا ہے کہ ہن 4 کنیاں پے جان تے سہ جائے گی، ٹینڈا ٹانڈا آپ دے موڈے تے کھڑو گیا. ٹھیک ہے نا؟ اصلوں بہت ہی چھوٹی چھوٹی ہوئے تے ماڑی جی پھوار ہی پوے تے فصل. فاستوى علی سوقی فصل موٹی ہوئی، فاستغلظ صحت مند ہوئی، پوری ایمان دی فصل، صحابہ دی فصل، میرے رسول دی کھیتی صلی اللہ ہو. فاستوى علی سوقی اے فصل ساری آپ دے پیراں تے کھڑی ہو گئی، اے دے ڈگن دے ڈر ختم ہو گئے. کوئی فتنہ آئے گا اے ڈگن گے، او بولو تے سے ڈگن گے، کوئی سازشی سازش کرے گا اے ڈگ مگاؤن گے. اے فصل پورے پار نال پرویں تے پھل دین لئی کی ہو گئی. یعجب الزراع جب فصل اپنے تنوں پہ کھڑی ہو گئی، اپنی جڑوں پہ کھڑی ہو گئی، یعجب الزراع محنت کرنے والے نو پھر ویکھ کے خوشی ہوئی کہ میں محنت کیتی ہے، رب نے محنت نو رنگ لا چھڈے. یعجب الزراع زراع واہ واہ جن نے گوڈی رمبا ماریا ہے، یعجب اسے خوشی ہوتی ہے دیکھ کے. یہ اللہ زراع اور یعجب کس کو کہہ رہے ہیں؟ فصل کس کو کہہ رہے ہیں؟ فصل میرے صحابہ کی، محنت کرنے والا میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب یہ فصل پک کے تیار ہوئی، عفیفہ کائنات فرماتی وفات حضرت آیات سے 1 دن یا 2 دن پہلے حضور علیہ السلام نے پردہ سائڈ پہ کیا. تمام صحابہ توجہ کے ساتھ رب کے سامنے سجدے میں گھرے ہوئے ہیں. حضور آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے کہتے ہیں خدایا گواہ ہو جا فصل تیار ہے، خدایا گواہ ہو جا فصل. ایک حجت الوداع کے موقع پہ کہا اور یہاں بھی کہا اللہم شہد، اللہم شہد 3 بار، اللہم شہد، اے اللہ گواہ ہو جا کہ فصل اپنے تنوں پہ اور بولیں اپنے پاؤں پہ. یہ گارنٹی کون دے رہا ہے؟ رب. پیش کون کر رہا ہے اپنی فصل کو؟ رب کا حبیب. اس سے باہر نہ جا، تیرا ایمان بچے گا،
تیری دنیا بچے گی، تیری آخرت بچے گی۔ شک ریب سے باہر نکل، دفع مار آج کے محقق اور ریسرچوں کو۔ فلانا یہ کہتا، ڈھینگڑا یہ کہتا، مرزا یہ کہتا، گڈویا یہ کہتا، گڈوئی یہ کہتی، کھٹمل یہ کہتا۔ ان کھٹملوں کو دفع مار، ان کی تحقیق ریسرچ کو چھوڑ۔ فلاں روایت لے کے آیا، تاریخی حقائق لے کر کے آیا۔ جھال بھی یہ کہتا ہے حضرات رب کے قرآن کے ہوتے ہوئے کسی دیے چراغ کی ضرورت نہیں، جس طرح سورج کے ہوتے ہوئے تجھے لائٹ اور بلب کی ضرورت نہیں۔ یوجب الذرا، یوجب الذرا پڑھیں، یوجب الذرا۔ کھیتی تے محنت کرنے والے نو کی ہویا؟ خوشی ہوئی تے سینہ چوڑا ہویا کہ سونیاں میں محنت کیتی، دن رات ایک کیتا ہے، میں ہجرتاں کیتیاں، گھر بار چھڈے نے، سونیاں انہاں دی خاطر پتھر کھادے نے۔ اے فصل پک کے تیار ہو گئی ہے، میرے تو بعد نبی آنا کوئی نہیں، میرا پیغام انہاں سن بھی لیا، محفوظ کر بھی لیا ہے، تو مینوں آپ دے کول بلا لویں، مینوں پریشانی کوئی نہیں، اے جانا دے دین گے، میرے پیغام تے آنچ نہیں ہونی۔ لیغیظ بہم الکفار، کفار دو معنوں میں آتا ہے، یہ زمیندار کے معنی میں بھی آتا ہے چونکہ وہ زمین میں بیج چھپاتا ہے، اور کفار ایمان چھپانے کے معنی میں بھی آتا ہے، کفر اور انکار کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہاں دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں تاکہ وہ کافرانوں مزید غصہ چڑھاوے۔ کافرانوں جیڑے کافر چراغ مصطفی کو مٹانے کے لیے، گل کرنے کے لیے گھر سے نکلے، اللہ نے اسے روشن کیا، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اب پھونکوں سے تو چراغ نہیں بجھا، واللہ متم نوری ہی، اللہ نے اپنے نور کو پورا کیا، ولو کریہ الکافرون، اگرچہ کافر اس کو بجھانے کی لاکھ سازش کرتے رہے، لیکن یہ نور اپنے اتمام کو پہنچا، یہ چراغ اپنے اتمام کو پہنچا، یہ سراج منیر کی روشنی اپنی تکمیل اور اتمام کو پہنچا۔ لیغیظ بہم کافروں ٹینشن پہ گئی، ٹھڈ چ مروڑ اٹھن لگ پے، بھی تو پوری جماعت بن گئی ہے، پہلوں کلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقابلہ نہیں ہویا، ہن لکھاں دی تعداد فدائی تیار ہو گئے نے، محدث مفکر قرآن دے قاری حافظ، نفل تہجد زکاتاں دین والے، عورتاں نو پردہ کراون والے، بچیاں نو قرآن پڑھاون والے، پورے پہرے دار حضور دے دین دے ہزاراں دی نہیں لکھاں دی تعداد تیار ہو گئے نے۔ اے ہن جناب علی کافر سڑن تو سوا کر کچھ نہیں سکتے۔ اب محمد رسول اللہ کے صحابہ ان کے جسم و جان پہ بجلی کی تار بن کے برسے، اور ان کی کامیابی ان کے دل پہ خدا کا غضب بن کے برسی، دل سے بھی پریشانی ہوئی اور ان کی جسمانی طور پہ اور ان کی جناب علی سرحدیں بھی داؤ پہ لگیں۔ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مضبوط ایمان کے ساتھ دنیا کے کفر کے اندھیرے ختم کر دی۔ لیغیظ بہم غور کریں، توجہ فرمائیں، بات مکمل ہونے لگی، ترجمہ پڑھیں تاکہ اس فصل نو ویکھ کے کافران دے ٹھڈ چ مروڑ اٹھے۔ کافران دے ٹھڈ چ صحابہ کی فصل کو دیکھ کے جس کے پیٹ میں مروڑ اٹھے، قرآن کہتا ہے اس کا ایمان والوں سے تعلق نہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، اللہ نے وعدہ کیا ہے تمام ان لوگوں سے جو ایمان لائیں اور اچھے کام کریں، ان صحابہ کی زندگیوں جیسی زندگیاں بنائیں، ان کی سیرتوں کے مطابق عمل کریں، منہم ان تمام لوگوں کے لیے مغفرت ہے، و اجرن عظیما اور بہت بڑا اجر ہے۔ تم بھی ان کے رستے پہ چلو گے، والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم، جو ان کے رستے پہ چلے گا ہم اس سے راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہمیں خلفائے راشدین کے رستے پہ چلنے کی توفیق دے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی کریم صفت کو اپنانے کی توفیق دے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے معیار عدل کو نافذ کرنے کی توفیق دے، عثمان کی سخاوت اور حیا پیدا کر، علی رضی اللہ تعالیٰ کی غیرت اور دلیری نصیب فرما، حسنین کریمین کی سخاوت، شجاعت اور ان کا ادب اور ان کا سنت رسول سے والہانہ احترام کا رشتہ ہمارے دل میں پیدا کر، امہات المومنین کی سیرت کو ہمیں اپنے گھر میں ماؤں بہنوں کے لیے بیان کر کے نافذ کرنے کی توفیق دے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہماری بیٹیوں بہنوں کو فرما بردار کر ماں باپ اور خدا کی، اور جتنے میں وہ ہوں گھر والے وہ اتنے میں راضی ہوں، ماں باپ کو پریشان نہ کریں، سیدہ فاطمہ کی سیرت پہ عمل کی توفیق نصیب فرما، عشرہ مبشرہ کی محبت نصیب فرما، اور تمام صحابہ کرام کی پاک فصل کو دیکھ کر کے خوشی سے مہکانے اور لہلہانے کی ہمت دے۔ ہمارے دل تیرے قبضے میں ہیں، صحابہ کے کسی
فرد کے بارے ہمارے دل میں تشکیک نہ آئے خدایا، ہمارے دل کو شک سے محفوظ رکھنا، صحابہ کا جب نام آئے دل کے کونے کھدرے کے اندر ہر جگہ ٹھنڈک اترے اور دل سے یہ گواہی آئے رضی اللہ عنہم، رب ان سے راضی، یہ رب سے راضی، ہمیشہ کے لیے دنیا آخرت کی سعادتیں، دارین کی رفعتیں اور الفتیں انہی کے لیے اللہ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔